الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم قل لا اسألکم علیہ اجرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ واجب الاحترام دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اپنی اسلامک سٹوری کا آغاز کرنا پسند کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا رحمت اس بندے پر 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اسلامک سٹوری کا آغاز الحمدللہ سے بابرکت اللہ کے نام اور اس کے پیارے حبیب کے نام سے کیا ہے۔ تو آج کی جو ہماری اسلامک سٹوری کے حوالے سے جو دوسری قسط ہم نے شروع کی ہے، کیونکہ پہلی قسط آپ نے گوشے گزار کر لی ہے، آپ نے سن لی ہے، سماعت کی ہے۔ پہلی قسط جو کہ ہم نے سیدنا نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کچھ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج الحمدللہ سے یہ دوسری کڑی جو کہ ہم بیان کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، تو اس میں میں رب العالمین کی پاک بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے جیسے گناہ گار بندے کو بیان کرنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ جیسے نیک لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری کڑی میں جہاں سے میں شروع کرنے لگا ہوں، سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام کو مکہ معظمہ تشریف لائے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ الحمدللہ آج کی نشست میں میں وہ باتیں کچھ بیان کروں گا جو کچھ کتاب کی زینت ہی رہ گئی تھی، اور کچھ ایسے حقائق جو شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں، اگر آپ نے سنے ہوں تو اس انداز سے نہ سنے ہوں گے کہ حقیقت کیا ہے اور لوگ حقیقت کو کس طرح کا روپ دے کر جو ہے نا بیان کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ تمام مملکت اسلامیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نواسۂ رسول مدینہ منورہ کی سکونت چھوڑ کر مکہ معظمہ میں رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ یہ تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ مدینہ تو رسول آپ سے کیوں چھڑوایا گیا، اور یزید پلید لعین نے جس طرح، میرے پاس کچھ الفاظ کم ہیں یزید کی سمجھ لیں تعریف کے لیے، کہ یہ الفاظ جو میں نے ابھی دہرائے ہیں، یزید پلید لعین مردود، یہ الفاظ میرے ناقص علم کے مطابق اس کے لیے کم ہیں۔ بہرحال جتنے الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ ان الفاظ کو تصور میں رکھ کر کے بات آپ نے سننی ہے، سماعت کرنی ہے۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا گواہ ہوں۔ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام ہے رشید ابن رشید۔ وہ یزید کی شان کے اوپر لکھی گئی ہے۔ لکھنے والا لاہور کا ایک بندہ ہے، میں نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنے باپ یزید کی شان بیان کی اور نواسۂ رسول کو نعوذ باللہ باغی لکھا۔ یہ میں نے خود گناہ گار آنکھوں سے پڑھا ہے۔ بہرحال آج کی جو ہماری اسلامک سٹوریز کے حوالے سے دوسری کڑی ہے، چلتے ہیں اس طرف۔ تو آپ جو ہے مدینہ منورہ کی سکونت چھوڑ کر کے مکہ تشریف لائے، اور آپ یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جس بندے کو اس کا پیارا وطن، اس کا آبائی گاؤں، اس کے نانا جان کی رہائش جس طرح سے چھڑوائی جائے، ظلم کر کے، مجبور کر کے، تو آپ یہ اپنے طریقے پر سے اپنے ذہن میں یہ تصور لا کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب اس امر کی اطلاع کوفہ والوں کو بھی ہو چکی، چنانچہ کوفہ والوں نے ایک مجلس مشاورت قائم کرنے کے بعد فیصلہ کیا
کہ جس طرح بھی ہو سکے سیدنا امام حسین کو کوفہ میں بلوا کر یزید بد کرداریوں اور بد اعمالیوں کا محاسبہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس مشورے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت سیدنا امام عالی مقام کی بارگاہ میں تمام کوفے والوں کی طرف سے متفقہ طور پر ایک عریضہ، ایک خط تحریر کیا، جس میں بتایا گیا کہ ہم لوگ پہلے ہی یزید کی بد کرداریوں کے خلاف اس کی بیعت کا کلاوہ گردنوں سے اتار چکے ہیں اور اس سے اظہار بیزاری اور بریت کر چکے ہیں، اور یہاں آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی اپنے آپ کو اپنا امام اور والی تصور کرتے ہیں۔ یہ خط ابھی زیر غور ہی تھا کہ اہل کوفہ کے خطوط کا تانتا بند گیا، جن کا مضمون کچھ اس طرح کا ہوتا: یا امام، ہم یزید سے اظہار بریت کر چکے ہیں اور اسی لیے آپ جب تک ہمیں بیعت داخل نہ فرمائیں ہماری حالت شتر بے مہار کی سی رہے گی، یعنی بغیر مہار کے جس طرح اونٹ ہوتا ہے ہماری حالت اس طرح رہے گی۔ یزید کی برائیاں آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہوں گی، وہ ہرگز مسلمانوں کا خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں، وہ کھلم کھلا حدود شرعیہ کو توڑ رہا ہے، محرمات کو حلال سمجھتا ہے، تارک نماز ہے اور دائم الخمر ہے، اور اس کی ان حرکات کا محاسبہ آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم سب آپ کے غلام ہیں اور یزید کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے۔ عوام کے دلوں میں یزید سے نفرت کا لاوا پک چکا ہے اور صرف آپ ہی کا انتظار جاری ہے۔ اختلاف روایات کے ساتھ کوفہ والوں کے اس قسم کے 150 خطوط جمع ہو چکے تو امام عالی مقام نے اپنے احباب سے مشورہ کیا تو طے پایا کہ سب سے پہلے کوئی دوسرا شخص جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے، خط لکھے، بعد ازاں جو مناسب ہوا اس پر عملی اقدام اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ تشریف لے جائیں اور وہاں کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ کر دیں۔ جناب مسلم بن عقیل نے قرۂ فال اپنے نام نکلتا دیکھا تو نہایت مسرت کا اظہار فرمایا، اسی وقت رخت سفر باندھ لیا، اپنی صاحبزادی حضرت سکینہ بنت مسلم کو امام عالی مقام کے سپرد کیا اور اپنے دونوں بچوں ابراہیم اور محمد کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر اگرچہ نہایت دشوار گزار تھا مگر تعمیر حکم امام میں حضرت مسلم اس قدر سرشار تھے کہ تمام تر صعوبتوں، مصیبتوں، تکالیفوں، پریشانیوں کے ہنسی خوشی برداشت کرتے ہوئے مع اپنے صاحبزادگان کے کوفہ میں پہنچ گئے۔ کوفہ والوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اور آپ کو رئیس کوفہ مختار سقفی کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ کوفہ میں آپ کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور کوفہ کے تمام مرد و زن، عورتیں اور مرد اور بچے والہانہ طور پر آپ کی زیارت کو آنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ شہزادہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی جلد تشریف لانے والے ہیں، مجھے انہوں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہاں کے تمام حالات اور کوائف سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اپنی طرف سے عریضہ لکھوں جس کی روشنی میں آپ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہاں آئیں یا نہیں۔ رؤسائے کوفہ نے اس وقت شہر بھر میں یہ عام اعلان کرایا کہ جگر گوشہ بطول شہزادہ رسول امام عالی مقام کے فرستادہ حضرت سیدنا امام مسلم علیہ السلام آپ کے نائب کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے ہیں، اسی لیے تمام لوگ آپ کی حق کے دست حق پرست پر بیعت فرمائیں، بیعت کریں۔ اور چنانچہ چند لمحات بعد ہی لوگ ایک زبردست ہجوم کی صورت میں مختار سقفی کے گھر آنا شروع ہو گئے اور پہلے ہی روز لوگوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 اور پھر دوسرے دن اس کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ حضرت سیدنا امام مسلم نے اہل کوفہ کی اس الفت اور محبت کا مشاہدہ کرتے ہی سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور اہل کوفہ تمام ہی آپ کے محب اور غلام ہیں اور اکثریت نے آپ کے نام پر بیعت کر لی ہے،
اسی لیے آپ یہاں جلد ہی تشریف لا کر اپنے جمال جہاں آرا سے ان لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ یہ خط امام علی مقام علیہ السلام کو بھیج دیا گیا۔ اس کی روشنی میں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بلانے والے کون تھے، خطوط لکھنے والے کون تھے، انشاءاللہ اگلی نشست میں یا میں ان سب لوگوں کے آپ کو نام بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ نے اس ہماری سٹوری کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے، وہ اسی لیے کہ آپ کو یہ سٹوری سن کر کے کیا محسوس ہوا کہ بلانے والے اور شہید کرنے والے لوگوں کو آپ کس نام سے یاد کرتے ہیں اور ان لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے میں انشاءاللہ اس نشست میں یا اگلی نشست میں انشاءاللہ میں یہ بتا دوں گا کہ بلانے والے کون تھے اور خطوط کن لوگوں نے لکھے، ان کے نام کیا تھے، یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ سے بیان کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، کوفہ میں رہنے والوں میں سے کچھ لوگ یزید کے لیے جاسوسی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ ان یزید کے نمک خوروں نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے یہاں یزید کی بادشاہت کے خلاف لوگ امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور امام علی مقام کا انتظار ہو رہا ہے؟ اے کوفہ گورنر، اگر آپ کی خاموشی اور لا تعلقی کا یہ حال رہا تو ان قریب نہ ہی یہاں یزید کی بادشاہت قائم رہے گی اور نہ ہی آپ کی گورنری قائم رہے گی۔ نعمان بن بشیر نے کہا، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان یزیدیوں نے کہا کہ جو لوگ امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں آپ انہیں پوری طاقت سے منع کریں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو گورنری اہل بیعت کے ساتھ بغض و عناد رکھنے میں ملے مجھے اس کی ہرگز حاجت نہیں۔ کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یزیدیوں نے صورتحال سے یزید کو آگاہ کرنے کے لیے فوراً ایک وفد دمشق روانہ کیا اور یزید پلید نے اپنے ایک یہودی وزیر سرجون سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کوفہ میں نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا گیا، بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں سے جس طرح بھی ہو سکے بغاوت کو کچل کے رکھ دو۔ ابن زیاد نہایت بدنہاد نے یزید پلید کا حکم نامہ پاتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شخص بڑا عیار اور مکار تھا۔ میں سامعین کی خدمت میں، حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں ایک لفظ لطیف نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جہاں بھی میں یزید کا نام لوں تو آپ نے یہ پوری طرح سے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اسی وقت کئی کروڑ کئی ارب لا تعداد مرتبہ میرے دل میں اس یزید کے نام کے ساتھ ساتھ کروڑ مرتبہ لعنت برس رہی ہے۔ کس نے ابن زیاد نے اس نے حجازی لباس پہنا اور رات کے وقت کوفہ میں اس راستے سے داخل ہوا جہاں لوگ بیٹھ کر امام علی مقام کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ مکار جب اس راستے سے حجازی لباس پہنے اور چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے گزرا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ یہ خبیث سیدھا دارالعمارت یعنی گورنر ہاؤس پہنچا اور نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھا کر کے معزول کر دیا اور خود کوفے کا گورنری کا عہدہ سنبھال لیا۔ صبح ہوئی تو اہل کوفہ کو بلا کر ابن زیاد نے تقریر کی اور اے کوفہ والو، آج سے میں تمہارا گورنر ہوں اور میرا یہ اعلان سن لو کہ اگر تم نے امام مسلم کے ساتھ بیعت رکھی یا امام حسین کی محبت و عقیدت کا دعویٰ کیا تو تمہارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا اور تمہاری جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا اور تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ ابن زیاد کی اس وحشت ناک تقریر نے کوفیوں کے دلوں کو بدل دیا۔ تمام کوفیوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی۔ اب آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ جو لوگ جس انداز سے محبت امام علی مقام کا دم بھر رہے تھے، جبکہ انہوں نے خطوط بھی لکھے اور خطوط بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے لکھے، اور جنہوں نے لکھے میں نے یہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ان لوگوں کے نام بھی بتاؤں گا کہ کن لوگوں نے یہ خطوط لکھے اور خطوط کا لب لباب جو کہ آپ سن چکے ہیں کیا تھا۔
اور اس بدنہاد نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا اے ہانی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ امام مسلم تمہارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جلدی سے انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ آخر کار ابن زیاد نے حضرت ہانی کو محبت اہل بیت کی وجہ سے اذیتیں دے دے کر شہید کرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم کو اپنے میزبان کی شہادت کا علم ہوا تو گھر سے باہر تشریف لائے اور کوفے والوں کو جمع فرما کر ان کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دم بے بس ہو کر رہ گئے۔ آپ کی اس تقریر کے بعد پھر کوفی آپ کے ساتھ ہو گئے، جیسا کہ ان لوگوں کا کوئی ایمان ہی نہیں تھا۔ جب کبھی ادھر کی تقریر سنتے تو ادھر ہو جاتے، جب کبھی ادھر کی تقریر سنتے تو ادھر ہو جاتے، گویا کہ وہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمیں کدھر کھڑے ہونا ہے۔ آج کل بھی کچھ اس طرح کے عوام میں پائے جاتے ہیں کہ جدھر کی تقریر سنی ادھر کے ہو گئے، پھر ادھر کی تقریر سنی تو پھر ادھر کے ہو گئے۔ تو لہٰذا اگر یہ حال ہے، اگر ادھر کی تقریر سن کے ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر کی تقریر سن کر کے ادھر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے اس انداز کا، اس حساب کا یہ حساب لگانا چاہیے کہ کیا آیا کہ ہم ان کی نسل سے ہیں جو ادھر کی تقریر سن کے ادھر ہو جاتے تھے، ادھر کی تقریر سن کے ادھر ہو جاتے تھے۔ کبھی کہتے ہیں ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، کبھی یزید کے ساتھ ہو جاتے۔ تو پھر جو ہے کوفی جب امام مسلم کے تقریر سننے کے بعد امام مسلم کے ساتھ ہو گئے، لیکن ابن زیاد نے پھر امام مسلم کا ساتھ دینے والوں کو ڈرایا اور دھمکایا، جس کی وجہ سے شام تک تمام کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادوں کے سوا باقی کچھ نہ رہا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اس وقت اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے تھے، تو یزید کے اس گورنر ابن زیاد کی تقریر کو سن کر کے اور آپ کے ڈرانے کی وجہ سے ابن زیاد ملعون کے ڈرانے کی وجہ سے سیدنا امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، تو کیا وہ لوگ کیسے تھے جن کے دل کسی کے ساتھ تھے، تلواریں کسی کے ساتھ تھی؟ بہرحال امام مسلم نے جب دیکھا کہ آپ کے ساتھ 2 شہزادوں کے سوا کچھ نہ رہا، پھر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو کوفہ کے قاضی القضاء شریع کے حوالے کیا اور فرمایا میری جان کی خیر ہے مگر میرے ان پھولوں کو کسی نہ کسی طرح سے مدینہ شریف پہنچا دینا۔ پھر آپ وہاں سے چل دیے، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ ہر کوفی لا یوفی اپنا دروازہ بند کر کے محو خواب ہو چکا تھا۔ اس اثناء میں آپ نے ایک دروازہ کھلا دیکھا اور اس دروازے پر ایک ضعیفہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کو کسی کا انتظار ہو۔ امام مسلم اس کے دروازے کے قریب جا کر رک گئے اور اس بوڑھی عورت سے پانی طلب فرمایا۔ اس بوڑھی ضعیفہ نے، جس کا نام ملوعہ تھا، پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اما جان میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تو نے دستے بدستہ عرض کی حضور آئیے تشریف لائیے اور میرے گھر میں آرام فرمائیے۔ چنانچہ آپ اس کے گھر ٹھہر گئے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور آپ یاد خدا میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر اس جنتی ماں کا جہنمی بیٹا گھر آ پہنچا۔ ماں نے اپنے مہمان کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا کہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہیں۔ تو یہ کہنا تھا، ماں سے یہ سننا ہی تھا کہ وہ شکی دل ہی میں خوش ہوا کہ کیوں نہ ابن زیاد کو امام مسلم کی اطلاع دے کر انعام حاصل کیا جائے۔ انعام کون سا حاصل کیا جائے؟ یعنی جہنم کی سند اور رسید حاصل کی جائے۔ تو چنانچہ صبح یہ شکی القلب اٹھا اور ابن زیاد کو امام مسلم کی خبر دے آیا۔ ابن زیاد نے 500 سپاہی امام مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجے اور انہوں نے الصبحاہی توعا کے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ محمدی شیر کو صورتحال کا علم ہوا تو آپ مکان سے باہر تشریف لائے اور یزیدی فوجیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا فرمایا؟
तुम ही तो वो लोग थे जिन्होंने हमें सैकड़ों खतूत लिखे और कई कासिद भेजे, और फिर हम तुम्हारे पास आए, तुमने हमारी बैत की और आज तुम हमारे ही खून के प्यासे हो गए हो। आपकी इस तकरीर पुरतासीर के जवाब में उन जालिमों ने आप पर तीरों की बारिश शुरू कर दी और आपका जिस्म अतहर छलनी कर दिया। किसी ने तलवार का वार किया, किसी ने नेज़े की अन्नी लगाई, मगर कुर्बान जाऊं आपके हौसला और सब्र और इस्तकामत पर, और फिदा हो जाऊं आपकी हिम्मत और शुजाअत पर। आपने बावजूद तन्हा होने के उन बातिल परस्तों का जवामर्दी से मुकाबला किया। बिलाखिर आप लड़ते लड़ते फर्श ज़मीन पर गिर गए। आप तशरीफ़ लाए, उन्होंने उठाया और ज़ख्मी शेर को इब्न ज़ियाद बदनिहात के दरबार में पेश किया। इब्न ज़ियाद ने इमाम मुस्लिम को देखा तो कहा, अब भी वक्त है, यजीद की बैत कर लो। भाई मुझे समझ नहीं आती कि तुम किस मिट्टी से बने हो। भाई तुम बार बार इमाम मुस्लिम बिन अकील को यह कह रहे हो कि यजीद की बैत करो, ये तुम्हारा सवाल ही नहीं बनता कि तुम किससे बैत मांग रहे हो। उससे बैत मांग रहे हो जो आले रसूल हैं, और तुम उसी रसूल का कलमा पढ़ के खुद को मुसलमान भी कहते हो और उन पर जुल्म भी करते हो। अजीब बात है, तुम्हारी मंतिक की हमें समझ नहीं आती। इसीलिए ज़ियाद ने कहा कि यजीद की बैत कर लो ताकि आपकी ज़िंदगी बच जाए। भाई कमाल है, ज़िंदगी देने वाले तुम, लानत हो करोड़ों और हज़ारों, और मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है, मेरे पास उतनी गिनती का मजमुआ भी नहीं है जिस मजमुए के तहत मैं उन मलऊनों पर लानत कर सकूं तो आपकी ज़िंदगी बच जाए। मगर मोहम्मदी शेर ने बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ कहा कि भाई ज़िंदगी देने वाले तुम नहीं। आपने इनकार कर दिया। आपके मुसलसल इनकार से मुश्ताइल होकर जालिम ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इन्हें दारुल इमारत की छत पर से ले जाकर शहीद कर दिया जाए और आपकी लाश को ऊपर से ज़मीन पर फेंक दिया जाए। चुनाचे जल्लाद आपको दारुल इमारत की छत पर ले गए। जल्लादों ने आपको शहीद करने का इरादा किया तो आपने फरमाया कि मुझे शहीद करने से पहले मेरी चंद वसीयतें सुन लो। पहली ये कि मैंने यहाँ फलां शख्स का कर्ज देना है, मेरी ज़िरा बेचकर मेरा कर्ज अदा कर देना। दूसरी वसीयत ये कि मैंने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा है कि कूफा तशरीफ़ ले आएँ, उन्हें इत्तला कर देना कि यहाँ तशरीफ़ ना लेके आएँ। तीसरी वसीयत ये है कि मेरे शहीद हो जाने पर मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, इन पर रहम करना, उन्हें बाहिफाजत मदीनतुर रसूल पहुँचा देना। जब आप वसीयतें कर चुके तो एक शकील कल्ब ने तलवार का वार किया और आपका सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, जैसा कि आपने सुना, आज की इस नशिस्त में हमने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से कि आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए थे और आपने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा के हालात से आगाह होने के लिए आपने उन्हें भेजा, तो वहाँ पर जो वाक़यात पेश आए, आज की इस नशिस्त में आपने वो वाक़यात सुने। इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में मैं ये अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि खतूत किन लोगों ने लिखे थे, उन लोगों के नाम क्या थे। तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में उन लोगों के नाम के साथ साथ हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के बच्चों की शहादत के हवाले से भी इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत गोशे गुजार करने की कोशिश करूँगा। दुआ है रब्बुल आलमीन की बारगाह से कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे जैसे गुनाहगार बंदे को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत की मोहब्बत में कल क़यामत के दिन उठाए और अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत पर होने वाले जिन लोगों ने जुल्म किए, अल्लाह तबारक व तआला उनके जहन्नम के दरजात में बुलंदी करे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी लानतें उन लोगों पर कबूल करे, यजीदियों पर और इब्न ज़ियादियों पर और शिमर लईन पर, जो लोग जिन्होंने अहले बैत के साथ जिन लोगों ने, इस लफ्ज़ को थोड़ा सा बगौर समझिएगा, जिन लोगों ने
اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کو روا رکھا، اہل بیت کے ساتھ ظلم کو جائز سمجھا، میں ان سب پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں میری لعنت قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔